میری تو کبھی زندگی میں اسٹیبلشمنٹ سے نہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، چونکہ میری نہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ سابق صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تیمور خان جگڑا موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تیمور صاحب تقریباً آپ کی ایک دہائی پہ معید حکومت کا اختتام ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ تو خیر اب عوام نے کرنا ہے، جب عوام میں جائیں گے کہ آپ کی کارکردگی کیسی تھی، لیکن آپ کی اس دورانیے میں ان 10 سالوں میں BRT اور BTP پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی رہی ہے۔ آج ہمارے ناظرین کو اور اسپیشلی جتنے بھی لوگ آپ پہ تنقید کرتے رہے ہیں انہیں کلیئر کر دیجئے گا، آخر یہ معاملہ تھا کیا یہ اس میں شفافیت برتی گئی تھی یا کچھ گپلے ہوئے تھے؟ مجھے 4 سال جو پاکستان میں ہوئے، ایک چیز محسوس ہوئی ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے ایشوز تو بہت ہوتے، لیکن چونکہ روایتی سیاست جو ہے وہ بیسڈ ہی کرپشن پہ ہے، تو آپ جب اچھا کام کریں تو اس پہ سب سے زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں، اور کون اٹھاتے ہیں؟ جو سب سے بڑے چور ہوتے ہیں۔ بلین ٹری سونامی میں جو ہے وہ انٹرنیشنل آڈٹس ہو چکے ہیں۔ بلین ٹری سونامی نے اس 2022 کے سیلاب میں اربوں روپے کے نقصان کو بچایا اس فارسٹیشن نے۔ اسی طرح جو BRT ہے، BRT میں چیلنجز بہت تھے، کیونکہ پہلی بار ایک شہر میں اتنا بڑا پروجیکٹ بن رہا تھا، وہ کیپیسٹی نہیں تھی، اس میں شاید کچھ جو ہے وہ ڈیزائن کے ایلیمنٹس بھی تھے جو بھی بہتر ہو سکتے۔ لیکن آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جا کے پشاور میں BRT کے اندر گھسیں اور وہاں لوگوں کو دیکھیں اور وہ سروس دیکھیں جو لوگوں کو مل رہی ہے، اور کسی بھی جو ہے وہ ماہر معیشت سے آپ یہ پوچھیں کہ اس کا پشاور کی معیشت پہ اثر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تیمور صاحب آپ کی خان صاحب کے ساتھ بڑی قربت رہی ہے، ایون آپ نے جنیوا جیسے انٹرنیشنل فورم میں بھی انہیں ریپرزینٹ کیا۔ جاننا یہ چاہوں گا، اس وقت خبر بڑی گرم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے تمام تر رابطے منقطع ہو چکے ہیں، ایون ایک دن یہ خبر بھی آئی کہ اب آپ کا میجر لیول کا افسر بھی فون نہیں اٹھاتا۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں یا یہ خبر سچ ہے؟ میری تو کبھی زندگی میں اسٹیبلشمنٹ سے نہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، چونکہ میری نہ ملاقاتیں ہوئی ہیں نہ انٹرسٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اگر پاکستان کو چلانا ہے عوام کے زور پہ چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ نہیں چلانا، یہ ریلیونٹ ہے۔ اور ٹائم ایک آ گیا ہے کہ پاکستان میں سیاست اور پاکستان کا سسٹم ایک ایسے ہو جہاں پہ ہر ادارہ اپنا رول پلے کرے، اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو۔ اسٹیبلشمنٹ یا اگر ہم پاکستان کی افواج کہہ لیں تو ان کا گورننس کے بہت سے ایشوز میں ایک بڑا اچھا رول بھی ہوتا ہے۔ میں نے خود کووڈ میں دیکھا، میں نے کووڈ میں ان کے ساتھ خود کام کیا، جو کیپیسٹی پاکستان افواج میں ہے، ان کے ٹریننگ سسٹمز، ان کا اپ اور آؤٹ کلچر، پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن ابھی ایک ٹائم یہ ضرور آ گیا ہے کہ جو پچھلے سال کے بڑے چیلنجنگ واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو ہم لے کے پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں کچھ کریکشنز کریں، تاکہ جو پاکستان کی تقدیر ہے وہ اس کی طرف جا سکے، اور وہ کبھی بھی ایک ہائیبرڈ سسٹم کے تھرو نہیں جا سکتی۔ وہ ہائیبرڈ سسٹم اب کیا کہتے ہیں، اختتام پذیر ہو چکے؟ یار کوئی بھی جو چینج ہے وہ ایک دن میں نہیں آتا، آپ کو جو ہے وہ ضرور گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سارے اداروں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، وہ سسٹم کا حصہ ہے۔ لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ آپ ترکی کو دیکھ لیں، آپ انڈونیزیا کو دیکھ لیں، یہ سارے وہ ملک تھے جہاں پہ ایک وقت میں پولیٹیکل پروسیس بڑا کمزور تھا، لیکن وہ پولیٹیکل پروسیس ٹائم کے ساتھ اسٹرینگتھن ہوتا گیا، اور ہم لوگوں کو انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، اور صرف پارٹی ہوتے ہوئے نہیں کہ میں PTI میں ہوں یا PMLN میں ہوں یا کسی اور پارٹی میں ہوں، پاکستان کو اون کرنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی اکانومی ہے۔ پاکستان کی اکانومی ہی پاکستان کی سیکیورٹی کی بھی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے
डिफ़ॉल्ट के पास खड़े होंगे जैसे हम आज खड़े हैं, तो उसका ख़तरा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी हो सकता है। अच्छा तैमूर साहब, आपके तकरीबन 10 साल इक़्तिदार में बहुत सारे काम हुए, लेकिन अभी जो पिछले 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा रही है, तो ये समझा जाता है कि आपकी ये कारकर्दगी का एक बैकलैश था। आप पे वफाकी हुकूमत की जानिब से और यहाँ इस्लामाबाद की जानिब से बारहा कहा गया कि ये सूबाई हुकूमत की गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी सर उठा रही है। क्या इसे तस्लीम करेंगे? मैं आपको ये तजवीज़ ज़रूर दूंगा कि आपको हाईलाइट करना चाहिए और ये सवाल वफाकी हुकूमत से करना चाहिए कि आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे पीछे हट सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर इमरान ख़ान का रिकॉर्ड देखना है लॉ एंड ऑर्डर पे, तो इमरान ख़ान ने जिस दिन हुकूमत संभाली उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें और अगले ये 9 साल में देख लें। तो जब 220 अरब रुपए वफाक ने हमारे नहीं दिए, जब बॉर्डर सिक्योरिटी सारे वफाक के हाथ में है, जब वफाक में वो जमात है जिसके वज़ीर कभी खैबर पख्तूनख्वा जाते ही नहीं है, जब वफाक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करती है तो खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर को बुलाते ही नहीं है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा पे वफाक जो है वो एक्यूजेशंस करेगी? मुझे तो फ़ख्र है कि चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वफाक की मदद ना करने के बावजूद हमने उसे संभाला, और चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, वफाक के मदद के ना करने के बावजूद हम उसे संभाल रहे थे। लेकिन वफाक के रोल ना अदा करने का गैप एक सूबाई हुकूमत नहीं भर सकती। तैमूर साहब, ये भी तो एक हकीकत है, जब CDT पे के मरकज़ पे दहशत गर्दों ने कब्ज़ा कर रखा था, तब लाहौर में आप लोग असेंबलियाँ गिराने के बारे में मीटिंग्स कर रहे थे। क्या ये वो तासुर दुरुस्त था? हुकूमत में कितने काम होते हैं, ये तासुर तो दुरुस्त मेरे ख्याल में नहीं था। ये तो आप दोबारा से जो लाहौर में मीटिंग्स हुई वो उससे 2-3 दिन पहले हुई, लेकिन ये एक हकीकत नहीं है कि ये सारा कुछ होते हुए PDM की सारी लीडरशिप लंदन में बैठी होती है नवाज़ शरीफ के साथ। आप क्यों इन चोरों को बार बार मौका देते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन ये चोर अब अदालतों से तो उन्हें छूट मिल रही है, तो ये आपको हमारे अदालती सिस्टम के बारे में कुछ कहता है या उनके बारे में कुछ?